تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جس مرتبے کا شخص اس کا تقویٰ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ آج ابھی مغرب کے بعد ایک جگہ درس قرآن تھا، وہاں بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا اعلی حضرت پر گفتگو تھی، تو میں نے کہا ہم اعلی حضرت کی سختی پر ہی بات کرتے ہیں اور اسی پر ڈسکس کرتے ہیں، ان کے دیگر امور کو بھی دیکھیں۔ اعلی حضرت کسی مجلس میں تشریف لے گئے دعوت پہ، تو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا اس کو پی لوں۔ صاحب دعوت کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں شوربہ پی لوں؟ اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، جب کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو جو رکھا ہوا ہوتا ہے سامنے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، مہمان کے لیے، تو وہاں پوچھنے والی بات کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جو شوربہ ہے اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں، یہ پینے کے لیے نہیں رکھا جاتا، کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، عرفاً اس کو کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ میں عرف سے ہٹ رہا ہوں، اس لیے میرے لیے ضرورت ہے کہ تجھ سے اجازت چاہوں، اس لیے کہ تم نے تو کھانے کے حساب سے تیار کر کے رکھا ہے، اور میں اگر پینے لگ جاؤں، میرے دیکھا دیکھی باقی بھی پینے لگ جائیں، تو تم نے تو اس حساب سے بنایا نہیں ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا اور تجھے شرمندگی ہوگی، لہٰذا اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں۔ اور اس کی مثال ہماری شادیوں پہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دہی کو گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا، اور پھر وہ جھٹکا بھی نہیں لیتا، اور پھر گلاس بجانا شروع کر دیتے ہیں، میزبان کی تذلیل کرتے ہیں۔ قصور تو اپنا ہے، چونکہ اس کا عرف مشروب ہے ہی نہیں، اس کا عرف معقول ہے، تو جب آپ عرف سے ہٹیں گے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہوگی۔ یہ تھا ہمارے ائمہ کا، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ، ان کی زندگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے پاس تشریف لے گئے اپنے دوست کا حال پوچھنے کے لیے، تو گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک بزرگ تھے، وہ گئے تشریف لے گئے تو چراغ جل رہا تھا، تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ بیٹھے بات کر رہے، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو جب فوت ہو گئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا، چراغ بجھا دیا۔ تو کس نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ کہا میرا دوست تھا اور دوست کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی میں مجھے بیٹھنا جائز تھا، لیکن اب یہ فوت ہو گیا، اب یہ ترکہ بن گیا، اب یتیموں کا مال ہو گیا۔ تو جس قدر مرتبہ رفیع ہوگا اس قدر احتیاطیں بھی اس حساب سے ہوں گی، تو تقویٰ اس حساب سے ناپا جائے گا کہ بندہ ہے کس درجے کا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے علماء سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، اے طبقہ علماء، اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے حرام امور کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے۔ اور پھر کہا اگر تم نے سنن غیر موقدہ چھوڑ دی تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اور تم نے سنن موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور تم نے فرض چھوڑے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں۔ تو امام رازی نے لکھا کہ علماء اگر رزق حلال جمع کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ رزق مشکوک جمع شروع کر دیں گے، اور اگر وہ رزق مشکوک جمع کرنا شروع کر دیں گے لوگ حرام جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جو تقویٰ ہے وہ اس معیار کے مطابق ہوگا۔ تو دو نشانیاں بتائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کی صحبت کو غنیمت سمجھو، اور جہاں جا کے دنیا کی ہوس اور بڑھے، دنیا کی خواہش اور بڑھے، تو پھر وہاں لینا کیا ہے، وہاں دینا کیا ہے۔ تو جس کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ خدا کی یاد آنے سے مطلب آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، خدا کی خشیت دل میں پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، توکل پیدا ہو، یہ جذبات پیدا ہو، دین کی راہوں پہ چلنے کو جی چاہے، استقامت علی الدین کی توفیق نصیب ہو۔ جس شخص کی صحبت تمہیں یہ رنگ دے، اور یہ رنگ
جب صحبت کا تسلسل ہوگا تو پھر یہ رنگ پختہ ہوگا. جو مرشد سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. وہ جو پڑھا جاتا ہے نا کہ میرا مرشد پڑھیا کاسا ہے، تو وہ ان چیزوں سے کاسا بھرتا ہے، ان پیسوں سے نہیں بھرتا. پیسے تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو حضور سے ایک شخص نے سوال کیا، طبرانی موجم میں روایت ہے، موجم نے طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کی ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا سوچو کیا بول رہے ہو؟ کہا انی احبک، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں سوچ کے بولو. اس نے پھر کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہا جی حضور. کہا فرمایا پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ. فاستعد للفاقہ، پھر فاقے کے لیے، فقر و فاقے کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں. یہاں تو کبھی سر بھی کٹوانے پڑتے ہیں، یہاں تو کبھی گھر بھی لٹوانا پڑتا ہے. نہیں تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے، عمار ابن یاسر سے پوچھ لیجئے. اور پھر سر کٹوا کے بھی مسکرانا پڑتا ہے. بلال حبشی کو کوڑے مارا اس کا ظالم آقا، اور بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں. کسی نے روک کے کہا عجیب تماشا ہے، یہ تمہارا آقا تمہیں کوڑے مارتا اور تم آگے سے روتے ہو، روتنے کی بجائے ہنستے ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے اور تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی. فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ لیتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، اب نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کی ہے تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے، تکلیفیں تو گوارہ کرنی پڑیں گی. تو اہل اللہ کون ہیں؟ اہل اللہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے. ہمارے ہاں عموماً اہل اللہ کو پہچاننے کے لیے جو معیار ہے وہ کرامت رکھا گیا ہے کہ صاحب کرامت کے پیچھے لوگ دوڑ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، کوئی خبر ہی مشہور کر دے کہ فلاں کے سے یہ صادر ہوا، تو ساری دنیا ادھر دوڑ پڑتی ہے. ولایت کے لیے معیار جو دیا ہے قرآن نے وہ دو ہیں. اگر ہم معیار پختہ کر لیں دھوکہ نہیں کھائیں گے. دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معیار اللہ رسول کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنا خود ساختہ معیار ہے. ایمان اور تقوی معیار ہے جو قرآن نے دیا ہے. ہمارا معیار کیا ہے؟ کرامت. میں کرامت کا انکار نہیں کرتا، لیکن ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے. سمجھنے کے لیے کرامت سے کسی کی جو ہے وہ آپ ولایت کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ عام آدمی تو یہ طے ہی نہیں کر سکتا یہ کرامت ہے یا استدراج ہے. ہر وہ خرق عادت امر جو بغیر کسی سبب سے ظہور پذیر ہو اس کو قدرت الہیہ کہتے ہیں. اور اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر وہ ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور اگر وہ کسی عام مومن کے ہاتھوں سے ہو جائے اسے معونت کہتے ہیں. اور اگر وہی کام کسی فاسق و فاجر یا کسی کافر کے ہاتھ سے ہو جس کا قرب قیامت میں دجال مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو عام آدمی کی تو بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت ہے. حضرت شیخ علی الخواص علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب باب الکرامات میں لکھتے ہیں یہ واقعہ، اس کو وہاں پڑھے اور کرامت کے حوالے سے آپ نے جو تقسیم کی ہے کہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ کرامت اور استدراج میں فرق محسوس کر سکے. اور واقعہ بیان کی حضرت شیخ علی الخواص کا. وہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا آپ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں. تو کہا میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمایا مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی تو آپ اپنی صحبت سے مجھے محروم نہ رکھیے. شیخ نے بڑا ٹالنا چاہا اور کہا کہ میری صحبت میں بڑی مشقتیں اٹھانا پڑیں گی. اس نے کہا مجھے گوارا ہوں گے. کہا آ جاؤ. خیر چلتے گئے.
کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں بھوک کی شدت کی وجہ سے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا۔ اس نے کہا شیخ آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، تو میرے سے میں وعدہ کیا تھا کہ میں تنگ نہیں کروں گا، لیکن اب میرے بس کا روگ نہیں، میں تو مرا جا رہا ہوں، تو میرے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی انتظام کروائیں اس کی بارگاہ سے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میں تجھے کہا تھا چل ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کے اللہ کی تسبیح بول کے کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، زاری کی، عجز کیا، اور اس کے بعد سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 روٹیاں اور 2 پیالے شربت کے تھے۔ تو میں نے ایک روٹی اور ایک پیالہ اسے دے دیا، ایک خود لے لیا، پھر چلنا شروع ہو گئے۔ چند دن گزرے تو اس کی پھر وہی حالت ہو گئی۔ میں نے کہا روز روز کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس دن اللہ نے لاج رکھ لی تھی، تو یہ آج مجھے پھر کہے گا؟ تو قبل اس سے کہ یہ بولے تو میں نے اس کو کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بڑا گرو پادری ہے، آج تیری باری ہے، تو انتظام کروا۔ تو کہتے ہیں اس نے بھی سجدے میں سر جھکا دیا، اور میں دل ہی دل میں کہا اس کے سجدے سے کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 روٹیاں اور 4 شربت کے پیالے تھے۔ مجھے کہنے لگا کل یا شیخ حضرت کھائیے، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کرامت ہو نہیں سکتی، استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجئے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے 2 پیالے 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے، تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو اور اسلام کے سچا ہونے کی مبارک ہو، اور حضرت ہاتھ بڑھائیں مجھے اسلام میں بیعت کر۔ اب یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ علی الخواص جیسے شخص پریشان ہو گئے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ تو میں اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے یا کرامت ہے، یہ جھوٹی اڑائی ہوئی بات ہے، یہ حقیقت میں کرامت ہے؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی ہوگا، یہ معیار ہوگا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، ورنہ کوئی خواب سنا دے گا تو پیچھے لگ جائیں گے، کوئی کہانی چھیڑ دے گا تو پیچھے لگ جائیں گے، اور کتنے تماشے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کے عقیدتوں کو لوٹا ہے اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا۔ اس لیے معیار کیا دیا؟ ایمان اور تقوی۔ کرامت معیار نہیں ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی سن لیں، چونکہ لوگ انتہاؤں میں پہنچ جاتے ہیں نا، کرامت کا انکار بھی کفر ہے، کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ کوئی کہے کہ میں کرامات کو سرے سے مانتا ہی نہیں، کافر ہو جائے گا، اور وہ کرامات جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ جس طرح وہ آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا ہے، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا ہے، یہ کرامات ہیں، ان کا انکار کفر ہے، قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ احادیث متواترہ میں اگر کسی کرامت کا ذکر ہے تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن اتفاق سے اس حدیث متواترہ میں کسی ایک کرامت کا ذکر بھی نہیں، لیکن دیگر احادیث میں جو ہے وہ کرامات کا ذکر ہے، ان کا انکار بھی گمراہی ہے۔ تو یہ 2 انتہائیں، ایک طبقہ ایسا ہے کہ مکر کو، کرشمے کو، استدراج کو بھی کرامت سمجھ لیتا ہے اور اس سے معیار ولایت قائم کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو حقیقی کرامت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اعتدال کی راہ پہ چلنا چاہیے کہ ولی کے لیے معیار ایمان اور تقوی ہے، اور اگر اللہ کسی ولی کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور کر دے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ کتاب رحمت قرآن مجید سے 2 ایک کرامات کا تذکرہ ہم تفصیل سے، زیادہ تفصیل تو